سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ غلطی کس کی تھی. اب لامحالہ اس میں 322 کا پرچہ ہی کاٹا جائے گا. قتل خطا ہے, کسی نے جان بوجھ کے تو قتل کیا نہیں جی. اور اس کی جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ آپ یا ان کی دیت دے دیں گے یا پھر پنشمنٹ ہوگی اس کی, مطلب سزائے موت تو ہو نہیں سکتی اس پہ. لیکن اصل بات جو ہے یہاں پر دیکھنے والی, سزا دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعوں سے بچا جا سکے اور ہم کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے, مطلب دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں, ہم جس کو مرضی کہتے رہیں کہ جی فلاں محکمہ ذمہ دار تھا, فلاں محکمہ ذمہ دار تھا, ذمہ دار ضرور تھا, لیکن جو ٹھیکیدار جس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے, جب بھی اس کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ ایک SOPs کی لسٹ دی جاتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ورک یا کنسٹرکشن ورک ہونا ہے اس کے ارد گرد باقاعدہ آپ نے فینس لگانی ہے, آپ نے پورا سیکیورٹی میئرز لینا ہے. اب جیسے یہ گٹر بن چکا تھا, اس کو ڈھانپا نہیں گیا, وہ بھی ایک غلط کام تھا. تو وہ یہ اس قسم کی کوتاہیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, بہت سارے واقعے بھی ہوئے ہیں جس میں لوگ زخمی بھی ہوتے رہے ہیں, مطلب اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھویا ہے. اور یہ معاملات اسی طرح ہی ہیں کہ انکوائریاں ہوتی ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے, تھوڑے عرصے بعد ابھی تو یہ بہت گرم ہے, تھوڑے عرصے بعد سب لوگ بھول جائیں گے. لیکن اس دفعہ میرا خیال گورنمنٹ نے کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے ان کے اوپر. اور صاحب اس کی اگر ہم تفتیش کی بات کریں, آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا پروسیس اس طرح سے ہوگا. سیوریج سسٹم کے حوالے سے آپ نے ٹھیک بتایا کہ جو وہاں پہ سک کرنے کے لیے وہ لگی ہوتی ہے مشینری, اور ہیوی مشینری ہوتی ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہو. اس میں دو پہلو ہیں جو ہم آپ سے اس کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی شخص کو پولیس جو ہے وہاں سے موقع سے لے کے جاتی ہے اور اس کو حسب بیجا میں رکھتی ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور حسب بیجا میں رکھا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو باہر نہیں جانے دیا جاتا. یہ اس جو مقدمے کا جو مدعی تو خیر اس خاتون کا والد بنا جو مرتضیٰ ہے, اس نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا. پھر دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جسم پر تشدد کے نشان, اور اس نے کپڑے اتار کے وہ تشدد کے نشانات بھی دکھا دیے. اب جو چیف منسٹر صاحبہ نے یا حکومت پنجاب نے جو نوٹس دیا, جو ایکشن لیا, اس میں کہا کہ تعین کیا جائے کہ یہ لاپرواہی کس کی ہے. 2 گھنٹے تک آپریشن بند رہا, اور شاید اگر 2 گھنٹے آپریشن بند نہ رہتا تو کسی دونوں میں سے کسی ایک کو جو شاید بچایا جا سکتا تھا خوش قسمتی سے اگر ایسا ہو جاتا تو. اب وہ بند رہا, 2 گھنٹے آپریشن بند رہا, اور فوکس کر لیا گیا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری بیٹی تم نے خود ماری ہے. اب پرچہ درج ہو گیا 322 کا, انویسٹیگیشن پولیس نے 316 اس میں آزاد کر دیا. قانونی طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ دیت ہے 322 کی, اس میں دونوں صورتوں میں, دونوں 322 میں بھی یہ, 316 میں بھی یہ. کیا یہ اتنا SP کی موجودگی میں تشدد ہوا؟ SP کو تو کچھ نہیں کیا گیا, SHO کو تبدیل کر دیا, اور یہ بھی کہا گیا DIG جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنا TV میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان سے یہ پولیس سے غلطی ہوئی. اعتراف کر لینا, مان لینا, بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں دیکھیں بات پھر وہی ہے, یہ پولیس ایکٹ میں باقاعدہ موجود ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سزائیں تفویض کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اصل چیز دیکھنے والی بات ہے, ایک تو واقعہ ہو گیا, اس کو اب اس نے اپنی بیوی اور بچی سے ہاتھ دھو بیٹھے, دوسرا آپ نے اسی پہ تشدد کیا. اب پریکٹیکلی تو یہ چاہیے کہ اس کا میڈیکل ہو, اور اس کے میڈیکل کے مطابق PPC کے میں جو سیکشنز موجود ہیں اس کے تحت ان لوگوں کے خلاف پرچہ ہو جنہوں نے اس پہ تشدد کیا. دوسرا یہ ہے کہ حب سے بھیجا کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ کسی کو فورسفلی اس بات پہ آمادہ کرنا کہ ہاں تم نے یہ ایکٹ کیا ہے. اب تمام چیزوں کی سزائیں پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہیں. اگر یہ نہ لگائیں, خالی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ معاملات اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی پہلے ڈٹرمن کیا جائے کہ کسی غلطی ہے کیوں ہے. دیکھیں ایک چیز جو سیدھی جو اس پہ تشدد ہوا ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے, اور یہ بات سب مانتے ہیں, اور اس کے تشدد کے نشانات بھی ہیں اس کے جسم پہ. اس لیے جو سزائیں اس تشدد کی, جو سزائیں اس کو حبس بیجا میں رکھنے کی, اور جو سزا اس کو مطلب ایک غلط چیز ایڈمٹ کروانے کی اور اپنی ڈیوٹی نہ انجام دینے کی, اس کی حد تک تو پولیس والے مرتکب تھے, اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ دیکھیں بات یہ کہ ہمارا یہاں پر لوگوں کو پولیس پہ اعتماد کیوں نہیں ہے, جوڈیشری پہ بھی نہیں رہا, پولیس پہ نہیں رہا. اگر یہ ادارے جو قانون سنبھالنے والے یا قانون بنانے والے یا قانون پہ لوگوں کو انصاف دینے والے
اگر لوگوں کا اس پہ اعتماد نہیں رہے گا تو لوگ پھر فیصلے سڑکوں پہ کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ دیکھتے ہیں، ابھی میں کل ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بری ہو کے بندہ باہر آیا، باہر نکلتے پھر اس کو مرڈر کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں انصاف نہیں مل رہا،